اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. گزشتہ درس میں ہم نے خمس کے چیپٹر پر بحث کی تھی، اور خمس کے چیپٹر میں سب سے پہلے ہم نے خمس کی اہمیت اور اس کے وجوب کے اوپر جو ہے وہ دلیلیں جو ذکر کی گئی ہیں ان کی طرف اشارہ کیا تھا، اور جو مومنین خمس نہیں دیتے ان کی مذمت کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں ان کی طرف جو ہے وہ ہم نے اشارہ کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ خمس کسی چیز کے اوپر واجب ہوتا ہے تو اس کے کیا میننگ ہیں، اور اس کا مطلب ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، یعنی امام اور سادات اس میں شریک ہیں، لیکن سال تک آپ کو سہولت دی گئی ہے کہ آپ اپنی انکم کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کی جو ضروریات ہیں اس پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور وہاں سے ہم نے کہا تھا کہ کیا خمس کا بھی کوئی سال ہوتا ہے، تو کن افراد کے لیے خمس کا سال معین ہوتا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ جن افراد کے لیے سال معین ہوتا ہے وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی مستقل پیشہ ہو اور وہاں سے ان کی ہمیشہ انکم آتی ہو کہ جس کے ذریعے ان کا اور ان کی فیملی کا خرچ اخراجات چلتا ہو، تو اس کو ہم جو ہے فقہ میں صاحب مہنہ کہتے ہیں کہ جن کا کوئی مستقل پیشہ ہے، مستقل انکم ہے، کہ جہاں سے جو ہے وہ ان کی انکم آتی ہے اور ان کے گھر کا اور ان کی فیملی کا جو ہے وہ اخراجات چلتے ہیں، تو ان کے لیے سال معین ہے۔ اور وہ بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ ان کا جو ہے وہ سال معین کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ آج سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے مستقل مختلف پیشے ہیں، ایک جو ہے وہ بزنس بھی کر رہے ہیں، وہ جاب بھی کر رہے ہیں، وہ زراعت بھی کر رہے ہیں، تو کیا ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ حساب ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ صاحب میں جو ہے وہ بزنس فلاں دن سٹارٹ کیا تھا تو وہ میرا خمس کا علیحدہ سال ہو گیا، اور فلاں دن جاب میں نے جوائن کی تھی اور اس کا جو ہے فلاں دن جو ہے وہ میرا جو ہے خمس کا سال ہو گیا، اور فلاں دن جو ہے وہ میں نے زراعت جو ہے وہ کرنا شروع کی تھی تو فلاں دن جو ہے وہ میرا زراعت کا جو ہے وہ سال ہو گیا۔ تو کیا وہ علیحدہ علیحدہ اپنے جو ہے مختلف شعبوں کے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ سال جو ہے وہ معین کر سکتا ہے؟ تو جی اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل وہ علیحدہ علیحدہ حساب کر سکتا ہے کہ بزنس کا علیحدہ سال ہو خمس کا، اور اسی طرح جاب کی جو سیلری آتی ہے وہاں سے اس کا علیحدہ سال ہو، اور زراعت کا جو ہے وہ جو انکم آتی ہے اس کا علیحدہ سال ہو، تو وہ علیحدہ علیحدہ ہر ایک کا سال جو ہے وہ حساب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ روزمرہ کی جتنے بھی آپ کے اخراجات ہوں گے اس کو جو ہے وہ استثناء حاصل ہے، تو اس کے کیا میننگ ہیں؟ دیکھیں، جو ہی آپ کے پاس کوئی انکم آتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ خمس واجب ہوتا ہے، اور اس کو ہم بیان کر چکے ہیں کہ خمس واجب ہونے کے کیا میننگ ہے۔ یعنی جو ہی آپ کے پاس انکم آئی تو خمس اس انکم کے اوپر، اس مال کے اوپر واجب ہے، اور خمس واجب ہونے کے میننگ یہ ہیں کہ امام اور سادات اس چیز میں شریک ہیں۔ یعنی جو ہی آپ کے پاس سیلری آتی ہے، تو اس کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے۔ خمس واجب ہونے کا میننگ یہ ہے کہ یعنی امام اور سادات اس سیلری میں 5ویں حصے میں شریک ہیں، لیکن ائمہ علیہ السلام کی طرف سے آپ کو سہولت دی گئی ہے، ائمہ علیہ السلام کی طرف سے آپ کو سہولت دی گئی ہے کہ آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کا جو روزمرہ کے جو اخراجات ہیں 1 سال کے، وہ آپ اپنے پہلے پورے کر لیں، اس کے بعد اگر کوئی بچت ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ خمس آپ دے دیں۔ اگرچہ جو ہی انکم آتی ہے اس پر خمس واجب ہوتا ہے، لیکن سال کی آپ کو سہولت دی گئی ہے کہ جو بھی آپ کے سالانہ اخراجات ہیں آپ کے اور آپ کے فیملی کے، اس کو جو ہے وہ استثناء حاصل ہے، اس کے اوپر جو ہے
وہ خمس نہیں ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ جو سالانہ اخراجات ہیں آپ کے اور آپ کے فیملی کے، اس کی کیا حد بندی ہے؟ تو دیکھیں جو بھی آپ کے جو ہے وہ سالانہ اخراجات ہیں، جیسا کہ جو ہے وہ کھانے پینے کے اخراجات ہیں، اسی طرح جو ہے وہ آپ کے لباس کا جو اخراجات ہیں، اسی طرح آپ کی رہائش کے جو اخراجات ہیں، اسی طرح جو ہے وہ گھر میں جو مین چیزیں گھر کی ضرورت ہوتی ہیں، فرض کریں گھر میں فرنیچر خریدنا ہے، گھر میں فریج خریدنی ہے، باقی چیزیں ضروریات زندگی کی جو گھر میں ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ خرید سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ خرید سکتے ہیں سال کی انکم سے، اور آپ کے اوپر خمس نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں سال کے دوران، تو اس کے اوپر بھی خمس جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں سال کے دوران، تو اس کے اوپر بھی خمس نہیں ہوگا۔ آپ حج و زیارات کے لیے جاتے ہیں سال کے دوران، تو جو بھی آپ جو ہے اپنی روزمرہ کی جو حیات انسانی ہے اس پر جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ خمس نہیں ہوگا۔ جب جو بچت ہوگی سال کے اینڈ کے اوپر، اس کا جو ہے وہ آپ نے خمس دینا ہے، اور یہ ائمہ علیہ السلام نے جو ہے وہ سہولت دی ہے۔ اور لیکن یہاں پہ شرط یہ ہے کہ جو بھی آپ کے سالانہ اخراجات ہیں آپ کے اور آپ کی فیملی کے، وہ ان کو استثناء حاصل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سٹیٹس سے باہر نہیں جائیں گے۔ جو بھی سوسائٹی میں آپ کا سٹیٹس ہے اس میں رہ کر آپ خرچ کریں گے اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر، تو آپ کو استثناء حاصل ہے۔ سال کے اینڈ میں جو بچت ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے خمس دینا ہے۔ اور لیکن یہاں پہ یہ بھی میں آپ کے لیے واضح کر دوں کہ ہر بندے کا، ہر شخصیت کا جو ہے وہ معاشرے میں علیحدہ جو ہے وہ سٹیٹس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کا علیحدہ سٹیٹس ہے، بزنس مین کا علیحدہ سٹیٹس ہے، ایک بہت بڑا بزنس مین ہے تو اس کا علیحدہ سٹیٹس ہے، اسی طرح زمیندار کا علیحدہ سٹیٹس ہے، اسی طرح اگر کوئی بہت بڑا زمیندار ہے تو اس کا علیحدہ سٹیٹس ہے۔ تو ہر شخص کا معاشرے میں ایک سٹیٹس ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے سٹیٹس کے مطابق خرچ کریں گے سال کے اندر تو اس کو استثناء حاصل ہے، لیکن اگر آپ اپنے سٹیٹس سے باہر جائیں گے تو اس کو استثناء حاصل نہیں ہے، اس کا آپ کو خمس دینا پڑے گا۔ فار ایگزامپل جو ہے وہ آپ کے فیملی کا سٹیٹس یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سالانہ آپ کا خرچ جو ہے وہ 10 لاکھ روپیہ ہو، لیکن اگر آپ 20 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سٹیٹس سے باہر چلے گئے تھے، آپ نے 10 لاکھ روپیہ اضافی خرچ کیا ہے، 10 لاکھ کا آپ کو فوراً خمس دینا پڑے گا۔ اسی طرح بعض خواتین جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ کپڑے جو ہے وہ خریدتی ہیں، اور ہر فنکشن کے اوپر یا ہر برانڈ کا جو ہے وہ جو بھی نئی چیز آئی ہے وہ خریدنی ہے، تو وہ اگر اپنے سٹیٹس کے مطابق رہ کر اگر خریدتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ خرید سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے سٹیٹس سے باہر جائیں گے تو اس کا بھی آپ کو خمس دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ آپ کو استثناء حاصل ہے کہ جب بھی آپ کے پاس انکم آئے گی تو اس کے اوپر خمس واجب ہوگا شروع سے، لیکن سال پورا آپ کے جو ہے وہ آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کا جو سالانہ اخراجات ہیں وہ ان کو استثناء حاصل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے سٹیٹس سے باہر نہیں جانا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ سالانہ جو اخراجات ہیں، یعنی اس سال کے جتنے اخراجات ہیں وہ آپ اپنے اس انکم سے استثناء کر سکتے ہیں اور خرچ کر سکتے ہیں، لیکن آئندہ سالوں کے لیے ایڈوانس آپ جو ہے وہ خرید کر رکھ لیں یا ایڈوانس اس کی جو ہے علیحدہ نکال کر رکھ لیں تو اس کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے جو ہی انکم آپ کے پاس آتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ خمس ہوتا ہے، لیکن ائمہ علیہ السلام نے آپ کو سہولت دے رکھی ہے کہ آپ جو ہے وہ سالانہ آپ کے اور آپ کے فیملی کے جو اخراجات ہیں ان کو استثناء حاصل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسی سال کے اخراجات ہوں اور آپ اپنے سٹیٹس کو بھی کراس نہ کریں تو اس کو استثناء حاصل ہے۔ اگر سٹیٹس کو کراس کریں گے تو پھر جو ہے اس کا خمس دینا پڑے گا۔
اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں ایک اور پرنسپل اور اصول آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سال کی اینڈ آ گئی اور آپ کو جو ہے وہ خمس ابھی ادا کرنا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آغا صاحب اگر ابھی ہم نے خمس ادا کیا اور فوراً ابھی ہم نے اگر خمس ادا کیا تو یہ ہے کہ اس صورت میں ہمیں شدید حرج لازم آئے گا، کیونکہ جو ہے وہ ابھی ہم نے بزنس اپنا ڈیولپ کیا ہے. اگر ہم یہاں سے خمس نکالتے ہیں اور خمس کی بہت زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے تو اگر ہم جو ہے یہاں سے خمس نکالیں گے تو ہمارے لیے شدید حرج کا موجب بنے گا، ہمارا سارا بزنس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور جو ہے وہ ہم روڈ کے اوپر آ جائیں گے. تو کیا اس کا بھی کوئی حل ہے کہ اس صورت میں کیا کروں؟ کیونکہ خمس جو ہے وہ تو نکالنا ہے اور خمس اگر ابھی فوراً نکالوں اور جلدی نکالوں تو اس میں مجھے شدید حرج میں آتا ہوں. تو کیا اس میں بھی کوئی شریعت میں کوئی حل موجود ہے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حاکم شرعی کے پاس جائیں گے یا وکیل الحاکم الشرعی کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کر جو ہے وہ مصالحہ یا مداورہ کریں گے. یہاں پر جو ہے ایک مصالحہ اور مداورہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے خمس کے چیپٹر میں، یعنی آپ جو ہے وہ جا کر ایک ایگریمنٹ کریں گے جو ہے وہ حاکم شرعی یا وکیل الحاکم الشرعی کے ساتھ کہ وہ آپ کے اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں آپ کے خمس کو ڈیلے کر دیں گے. لہٰذا یہاں پر یہ بات جو ہے وہ انتہائی غور طلب ہے. بعض مومنین کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ میں ابھی جو ہے وہ سارا خمس نہیں دے سکتا یا اس کا جو ہے وہ کچھ حصہ نہیں دے سکتا، تو میں وکیل کے پاس جا کر جو ہے اپنا کچھ مصالحت کر لیتا ہوں اور کچھ خمس معاف کروا لیتا ہوں. تو مصالحہ اور مداورہ یہ جو ایگریمنٹ آپ کریں گے وکیل کے پاس جا کر، یہاں پر خمس ڈیلے کیا جاتا ہے. وہ آپ کو قسطیں بنا کر دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کی شدید حرج میں ہیں اور ابھی خمس نہیں نکال سکتے تو لہٰذا قسطوں میں دے دیں یا کچھ عرصے کے بعد دے دیں، آپ کا خمس ڈیلے کر دیں گے. لیکن کسی وکیل کو یہ صلاحیت حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کا خمس معاف کر دے گا. لہٰذا اگر ابھی آپ فوراً خمس نہیں دے سکتے تو آپ وکیل کے پاس جائیں گے، حاکم شرعی کے وکیل کے پاس جائیں گے اور ان کے ساتھ مداورہ اور مصالحہ والا ایگریمنٹ کریں گے. اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں آپ کا خمس جو ہے وہ ڈیلے کر دیا جائے گا، قسطوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. تو اس صورت میں جب آپ کے لیے سہولت ہوگی، جو بھی آپ کا وہاں پر ایگریمنٹ ہوگا اس کے مطابق آپ بعد میں خمس ادا کریں گے. لہٰذا معاف کرنے والا کوئی سین جو ہے وہ نہیں ہے اور کسی وکیل کے پاس جو ہے وہ معاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ جو ہے وہ خمس واجب ہے اور امام اور سادات کا حق ہے. یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ معاف کرے. لہٰذا کسی وکیل کو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آپ کا خمس جو ہے وہ معاف کرے. تو اس میں جو ہے ابھی یہاں پر آپ سوال کریں گے کہ آغا صاحب یہ سارا مجھے پروسیس کرنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ سال کا اینڈ ہوا، میں نے خمس دینا تھا، میں خمس اگر نکالتا تو شدید حرج میں تھا، لہٰذا میں نے وکیل الحاکم الشرعی کے پاس چلا گیا اور وہاں سے ان کے ساتھ مصالحہ کیا، انہوں نے میرا خمس ڈیلے کر دیا. تو اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، کہ جیسے ہی آپ کے پاس کوئی انکم آتی ہے، کوئی مال آتا ہے تو اس کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے، اس مال کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے. لہٰذا جب اس مال کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے تو اس کے میننگ یہ ہے کہ امام اور سادات اس مال میں شریک ہیں. امام اور سادات اس مال میں جب شریک تھے، اگر سال کا ادھر سے اینڈ ہو گئی تو آپ اس چیز میں تصرف نہیں کر سکتے تھے کیونکہ امام اور سادات شریک ہیں. لہٰذا آپ اپنے پارٹنر کی اجازت کے بغیر کیسے تصرف کریں گے؟ تو ابھی جب آپ جا کر ایگریمنٹ کر لیں گے اور مصالحت کر لیں گے وکیل الحاکم الشرعی کے پاس، تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ وہ خمس جو اس چیز پر تھا وہ آپ کی گردن کے اوپر آ جائے گا اور ابھی آپ اس چیز میں تصرف کر سکتے ہیں. تو یہ فائدہ آپ کو ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ
مصالحت کی ایک اور قسم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چند سال جو ہے وہ خمس نہیں نکالا اپنے مال سے، تو آپ نے حساب نہیں کیا چند سال خمس کا، تو اس کا ہوا یہ ہے کہ ابھی آپ خمس نکالنے لگے ہیں، تو ایک ایسی اماؤنٹ آپ کے سامنے آئی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ یا آپ پہلے اس کا خمس اس اماؤنٹ کا نکال چکے ہیں تو پھر اس کا خمس نہیں بنتا، یا آپ کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ میں ممکن ہے نہ نکالا ہو اس اماؤنٹ کا خمس، تو اس مال جو مشکوک ہے آپ کے پاس کہ اس اماؤنٹ کا پہلے خمس نکالا جا چکا ہے تاکہ دوبارہ نہ نکالنا پڑے، یا نہیں نکالا جا چکا اور ابھی نکالنا ہے، تو یہ اماؤنٹ مشکوک ہو چکی ہے کہ اس کا خمس آلریڈی ادا ہو چکا ہے یا ابھی ادا کرنا ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ مصالحہ کیا جائے گا حاکم شرعی کے وکیل کے ساتھ، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ ایک خاص نسبت کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے، تو جس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ کا ذمہ بری ہو جائے گا، تو یہ مصالحت کی دوسری قسم ہے۔ آخر میں جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جس مال کا خمس ادا کیا جا چکا ہو اس کا دوبارہ خمس اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا، یعنی فرض کریں اس ڈیوائس کا اگر خمس نکل چکا ہے ایک مرتبہ، تو میرے پاس یہ ڈیوائس جو ہے وہ کئی سال بھی بعد میں رہے، اس کا دوبارہ خمس جو ہے وہ میں نے نہیں نکالنا، تو جس مال کا ایک مرتبہ خمس ادا ہو چکا ہے بے شک بعد میں وہ آپ کا بینک بیلنس بعد میں پڑا بھی رہے تو اس کے اوپر دوبارہ خمس جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن ایک نقطے کی طرف آپ کو توجہ آپ کی مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک مال کا خمس نکال چکے ہیں، ایک اماؤنٹ کا آپ خمس نکال چکے ہیں، لیکن پھر آپ اسے کسی تجارت میں اور بزنس میں انویسٹ کر دیتے ہیں، وہاں سے جو پروفٹ حاصل ہوگا یا جو اس کی قیمت بڑھے گی اس کا آپ کو جو ہے وہ خمس دینا پڑے گا، لہذا جس اماؤنٹ کا ایک مرتبہ خمس ادا ہو چکا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ خمس ادا نہیں کرنا۔ لہٰذا جو ہے ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے خمس کے کچھ قواعد، کچھ اصول، کچھ پرنسپل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس کے بعد جو ہے آپ کے لیے خمس کے چیپٹر، خمس کے احکام انتہائی آسان ہو چکے ہیں، ہو جائیں گے۔ تو ابھی میں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پرنسپل اور اصول رکھ چکا ہوں، اس کو جو ہے میں خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ جو ہی انکم آپ کے پاس آتی ہے تو اس کے اوپر خمس واجب ہو جاتا ہے، اور خمس کے واجب ہونے کے میننگ یہ ہے کہ امام اور سادات اس چیز میں شریک ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا کہ سال کی آپ کو ائمہ علیہ السلام نے سہولت دی ہے کہ سال کے دوران جو ہے وہ آپ اپنے اور اپنے اہل عیال کے لیے جو بھی خرچ اخراجات ہیں اس کو استثناء حاصل ہے، اور بعض افراد کے لیے کہ جن کے آمدنی کا مستقل پیشہ ہو ان کے لیے سال جو ہے وہ خمس کا معین ہوتا ہے۔ پھر ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ سالانہ جو آپ کے خرچ اخراجات ہیں آپ کے اور آپ کے فیملی کے، اس میں آپ اپنے سٹیٹس کے مطابق جو بھی اپنے آپ کے اخراجات ہیں وہ آپ کریں، ان کو استثناء حاصل ہے، بچت کے اوپر جو ہے وہ خمس ہوگا۔ سال کے اینڈ میں اگر آپ خمس نہیں دے سکتے تو آپ جو ہے وہ جا کر مصالحت کریں گے، ایگریمنٹ کریں گے وکیل کے ساتھ، اور جو ہے وہ اس کے نتیجے میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اس عین چیز کے اوپر جس کے اوپر خمس تھا اس سے آپ کے ذمے میں آ جائے گا۔ اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ جس مال کا آپ خمس ایک مرتبہ ادا کر چکے ہیں اس کا دوبارہ جو ہے وہ خمس نہیں ہوتا۔ اگر یہ 5 پوائنٹ آپ کے لیے کلیئر ہیں کہ خمس کا کسی چیز پر واجب ہوتا ہے، اس کے میننگ کیا ہیں، بعض لوگوں کے لیے جو ہے بعض لوگ مومنین کے لیے سال معین ہوتا ہے جن کا مستقل پیشہ ہوتا ہے،
آپ کے سالانہ جتنے بھی آپ کے اخراجات ہیں آپ اپنے سٹیٹس کے مطابق کرتے ہیں ان کو استثناء حاصل ہے. جو بھی آپ ضرورت کے لیے اپنے خرچ کریں گے اپنی اور فیملی کے لیے اس کو استثناء حاصل ہے. سال کے اینڈ میں اگر آپ خمس نہیں دے سکتے ابھی فوراً نہیں نکال سکتے تو مصالحت کریں گے اور جس مال کا آپ خمس ادا کر چکے ہیں اس کے اوپر دوبارہ خمس نہیں ہوگا. یہ اگر پرنسپل اور اصول آپ کے لیے واضح ہیں تو آپ کے لیے خمس کا چیپٹر انتہائی آسان ہے. آپ کسی بھی چیز کا خمس خود بھی نکال سکتے ہیں. لیکن آئندہ دروس میں جو ہے وہ ہم ایک ایک چیز کے جو ہے وہ فار ایگزامپل جو ہے وہ گھر کے اوپر کیسے خمس واجب ہوتا ہے, پلاٹ کے اوپر کیسے خمس واجب ہوتا ہے, ایک ایک چیز جو ہے وہ ہم گھریلو جو استعمال کرتے ہیں اس کا خمس کے بارے میں بیان کریں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.